آج ہم اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تصور پر تھوڑی گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ یہ واقعی ایک کہہ سکتے ہیں بہت بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ جی ہاں، بہت اہم۔ ہماری یہ بات چیت آج اللہ تعالیٰ کا تعارف، صفات اور عبادت کے کچھ خاص حصوں پر آدھارت ہوگی۔ کوشش رہے گی کہ اللہ کی وحدانیت مطلب اس کا ایک ہونا، جسے توحید کہتے ہیں۔ ہاں، توحید، پھر اس کی صفات، مخلوق سے اس کا رشتہ کیا ہے اور عبادت کا اصل مطلب کیا ہے، ان سب کو تھوڑا سمجھیں۔ اور دیکھیے، شروعات تو اسلام کی ایک دم جڑ سے ہی ہوگی، اللہ کی مطلق وحدانیت، توحید۔ بالکل، مطلب وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ اولاد نہ کوئی اس کے جیسا۔ ہاں، سورہ اخلاص تو اسی بارے میں ہے، آیت الکرسی بھی یہی بتاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس کا سیدھا سا نتیجہ ہے کہ بھئی ہر طرح کی عبادت، مطلب پوجا، امید، ڈر، سب کچھ صرف اور صرف اسی ایک کے لیے۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے، لیکن پھر اللہ کو اور جاننے کے لیے اس کی صفات مطلب اس کی کوالٹیز کی بات آتی ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے اس میں 2 طرح کی صفات بتائی گئی ہے نا؟ ہاں بالکل، موٹی موٹی 2 قسمیں کہہ سکتے ہیں۔ پہلی ہیں صفات ذات۔ صفات ذات، جی، یہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے اس کی ذات کا حصہ ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی۔ جیسے الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ القیوم، وہ خود قائم ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اچھا۔ اور دوسری ہیں صفات فعل، یہ اللہ کے کاموں میں مطلب مخلوق سے تعلق میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے الرحمن، بے حد مہربان، یا الخالق، پیدا کرنے والا۔ یہ صفات اس کے ارادے اور حکمت سے ظاہر ہوتی ہیں جب وہ چاہتا ہے۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز لگتی ہے مجھے۔ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، مطلب وہ بہت بلند ہے، ہماری سمجھ سے بھی پرے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ بلندی اور اتنی قربت ایک ساتھ، یہ کیسے ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، اور یہی خوبصورتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی حقیقت میں اتنا الگ اور بلند ہے کہ کوئی مخلوق اس کے جیسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، لیکن اپنی رحمت سے، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے وہ ہر چیز کے، ہر ایک کے انتہائی قریب ہے۔ تو وہ دور ہو کر بھی پاس ہے، بلند ہو کر بھی سن رہا ہے۔ اسی کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور شاید اسی سمجھ کو آسان بنانے کے لیے اسماء الحسنہ، اللہ کے وہ 99 نام ہیں۔ ہاں بالکل، یہ نام یہ صرف پکارنے کے لیے لسٹ نہیں ہے۔ اچھا؟ نہیں، یہ اصل میں اللہ کی صفات کو سمجھنے کی، محسوس کرنے کی چابیاں ہیں۔ ہر نام اس کی کسی خوبی کو، کسی کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے الرحمن کہا تو تو اس کی رحمت کا احساس ہو، اور پھر یہ بھی کہ ہم بھی اپنی زندگی میں رحم دلی اپنائیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ان ناموں کو سمجھو، ان کے ذریعے اللہ کو پکارو اور کوشش کرو کہ ان کی جھلک ہمارے کاموں میں بھی آئے۔ یہ ایک طرح سے اخلاقی گائیڈ ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، تو پھر اللہ کا مخلوق سے رشتہ صرف پیدا کرنے والے کا نہیں ہوا؟ نہیں، صرف خالق نہیں، وہ رب ہے، رب العالمین، یعنی پالنے والا۔ پالنے والا بھی؟ ہاں، بنانے والا بھی، پالنے والا بھی۔ پھر وہ الہادی ہے، راستہ دکھانے والا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں دی۔ جی۔ وہ العادل ہے، پورا انصاف کرنے والا، ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی رحمت کا پہلو بھی زبردست ہے کہ مایوس مت ہو۔ ہاں، قرآن میں ہے۔ اور وہ السمیع ہے، سننے والا، المجیب ہے، دعا قبول کرنے والا۔ سیدھا وعدہ ہے قرآن میں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ یہ بہت پرسنل، بہت سیدھا کنیکشن ہے۔ اور اسی کنیکشن کا ایک بڑا حصہ عبادت ہے۔ پر اکثر لوگ عبادت مطلب بس نماز، روزہ یہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک عام خیال ہے، جبکہ اسلام میں عبادت کا مطلب بہت بہت پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہیں ہی، یہ تو ستون ہے۔ جی۔ لیکن ہر وہ کام جو جائز ہو اور اچھی نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ ہر نیک کام؟ ہاں، سچ بولنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنا کام ایمانداری سے کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد، اگر نیت اللہ کی خوشی ہے تو یہ سب عبادت ہے۔ اور ساتھ میں ذکر، یعنی اللہ کو یاد کرتے رہنا دل سے، یہ بھی عبادت کی جان ہے۔ تو پھر اللہ کو ٹھیک سے جاننے کے مطلب اس کی معرفت حاصل کرنے کے راستے کیا ہوئے؟ کئی راستے ہیں اور سب جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو قرآن پر غور کرنا، تدبر جسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسی کا کلام ہے۔ جی۔ دوسرا، یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، آسمان، زمین، اس میں اس کی نشانیوں پر سوچنا، غور کرنا، قرآن میں بھی اشارہ ہے اس طرف۔ ہاں بالکل۔ تیسرا، اس کے ناموں اور صفات کو سیکھنا، سمجھنا، ان پر غور کرنا۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، وہ ہے ذاتی طور پر دعا،
اس سے مانگنا، اس سے بات کرنا، وہ ہر آواز، ہر خیال کو سنتا ہے۔ واقعی۔ تو اگر آج کی بات چیت کو سمیٹیں تو پہلی بات تو اللہ کی وحدانیت، توحید سب سے اہم۔ پھر اس کی صفات جو صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک طرح سے اخلاقی نمونہ ہے۔ صحیح۔ عبادت کا مطلب صرف رسمیں نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ بالکل۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی، ہادی بھی، انصاف کرنے والا بھی، اور اتنا بلند ہوتے ہوئے بھی ہماری شرک سے زیادہ قریب۔ اور وہ ایک بات جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو ہمارے مواد میں بھی آئی تھی، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ بڑی امید بندھانے والی بات ہے۔ یقیناً۔ تو چلیے سننے والوں کے لیے ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ جو کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ان پر غور کرنے سے یا اس کے کسی ایک نام، مان لیجئے الولی یعنی مددگار دوست، اس کے مطلب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنے سے اللہ سے ہمارا تعلق کیسے اور گہرا ہو سکتا ہے۔